بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر ہونے والی دہشت گردی کا جو ایشو ہے وہ ایک سنجیدہ اور حل طلب معاملہ رہا ہے اور اب بھی ہے، کیونکہ اس وقت جس شدت سے دہشت گردی کی جا رہی ہے پاکستان میں، خاص طور پہ جو ہمارے کے پی اور بلوچستان کے علاقے ہیں وہاں پر، یہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ فتنہ الخوارج جن کو اب فتنہ الہندوستان کی ایک مالی معاونت بھی مل گئی ہے، ان کو اسپانسرڈ بھی کیا جا رہا ہے اور ان کے کندھوں پر تھپکی بھی دی جا رہی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر جو پاکستان ہے اس پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وار کیا جا رہا ہے، جس سے ہماری فورسز جو ہیں جانوں کا نذرانہ دے کر وطن عزیز کا دفاع بھی کر رہی ہیں۔ کے پی میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ جو خارجی تھے ان کو جہنم واصل بھی کیا گیا۔ ناظرین، دہشت گردوں کو تو عسکری اقدامات سے ختم کیا جا رہا ہے اور کرتے رہیں گے، لیکن ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے کہ اس کے سدباب جو ہیں اس کو دیکھا جائے، اور سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے بارڈر مینجمنٹ لے لیں آپ، اور اسمگلنگ کا جو نیٹ ورک ہے اس کو لے لیں، اور پھر جو اللیگل موومنٹ ہے یہ تمام چیزیں ان پہ کریک ڈاؤن ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ ماضی میں کیا بھی گیا، لیکن ایک بار پھر اس کی اشد ضرورت ہے، اور ان تمام اقدامات کو جو ہے وہ عوام نے بھی اس پر مکمل اعتماد کے ساتھ قومی مفاد قرار دے دیا ہے، یعنی کہ پاکستانی فورسز کے ساتھ عوام لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ رہی ہے، لیکن اس بار افغانستان کو لے کر جہاں پہ بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے، اب عوام جو ہے وہ ڈھال بننے کو تیار ہے۔ افغانستان میں 2021 کے بعد سے دیکھا گیا تھا کہ طاقت کا خلا، اقتصادی بحران وہاں پر نظر آیا، اور جو کمزور ریاستی ڈھانچہ رہا ہے اس نے افغان حکومت کو عملی طور پر نہ صرف کمزور کیا بلکہ افغانستان کے اپنے اندر بھی بہت سارے مسائل کو جنم دیا گیا، اور طالبان کے دور اقتدار میں جو بڑھتی ہوئی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس پر بھی بارہا آواز اٹھائی گئی، اور اس بار جو ہے یہ آواز آسٹریلیا سے سنائی دی گئی ہے، اور آسٹریلیا نے افغان طالبان پر نئی پابندیوں کی تیاری کر لی ہے، جسے ہیومن رائٹس واچ کی بھی حمایت حاصل ہے۔ افغان طالبان کے لیے اب کیا مشکلات ہوں گی اس پابندی کے بعد، اور افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا، اور خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ گردی کا معاملہ ہے جسے ہم ڈائیلاگ کے ساتھ بھی حل کرنے کی ایک کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، تو آگے کی اسٹریٹجی کیا ہے انہی پہ بات کریں گے۔ حماد حسن صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ویل نون پرسنالٹی، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کچھ ہی دیر میں ہمیں خادم علی خان یوسف زئی جوائن کریں گے۔ حماد صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، جب بھی ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے حوالے سے، اور اس پہ ڈیبیٹ بھی ہم بہت کر چکے ہیں، آج جو میرا پروگرام کرنے کا اس پہ مقصد ہے وہ یہ کہ چلیں ہم جی عسکری طاقت تو ہم دکھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ چیزیں جس پہ ہم ڈسکس بھی کرتے تھے، خاص طور پہ سیکیورٹی ہو گئی، بارڈر مینجمنٹ ہو گیا، اسمگلنگ کے معاملات ہو گئے، اس کا نیٹ ورک بہت زیادہ ہے، ساتھ ساتھ جو اللیگل جو موومنٹ ہمیں نظر آتی رہی ہے، اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی نے بھی کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ وادی تیرہ میں جس طرح منشیات کا وہ جو ایکسپوز کیا تھا، بڑا ڈیپلی بریف کیا تھا، ان تمام چیزوں کو لے کے جب یہ بات عوام تک پہنچی ہے تو عوام بھی چاہتے ہیں کہ اب اس چیز کا مکمل خاتمہ کیا جائے، کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں شازیہ، افغانستان کے حوالے سے ہم بات کریں، خواتین کو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں دیتے، اسکولوں کو بموں سے اڑاتے ہیں، لڑکیوں پر باہر نکلنے پر پابندیاں لگاتے ہیں، جمہوریت وہاں پر ہے نہیں، الیکشن وہاں پر ہوتے نہیں ہے، پارلیمنٹ موجود نہیں ہے، ایک مسلح جھتا ہے اور اس نے پورے افغانستان کو قبضے میں لیا ہوا ہے، وہاں پہ نہ عوامی حقوق ہے، نہ انسانی حقوق ہے، نہ جمہوری حقوق ہے، تو پھر اس ایسے ملک سے کیا نکلے گا؟ ایسے ملک سے دہشت گردی نکلے گی، ایسے ملک سے منشیات نکلیں گے، ایسے ملک سے جبر نکلے گا، غیر جمہوری اقدامات نکلیں گے، اور وہ نکل رہی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم اسے بدقسمتی کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا تقریباً 2600 کلومیٹر کا 2500 کلومیٹر سے زائد ان کے ساتھ بارڈر ہے، چترال سے شروع ہو کر آگے چاغی تفتان تک جاتا ہے یہ بارڈر۔ اب اس بارڈر کے کنارے پر ان کے وہ ٹیررسٹ، ظاہر ہے ایسے ماحول سے ٹیررسٹ ہی نکلیں گے نا، ان کے ٹیررسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منشیات کے سمگلر، ڈرگ سمگلرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے پراکسیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے۔
پاکستان بار بار ان سے درخواست کر رہا ہے کہ بھئی آپ ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، ہمارے ساتھ مل کر آگے چلیں، لیکن ہو کیا رہا ہے، مذاکرات دوحہ میں بھی ہو گئے، دو مذاکرات، یہاں استنبول میں بھی 2 بار مذاکرات ہوئے، ترکی اور قطر بھی ثالثین بن گئے، روس، چین، امریکہ، تمام ممالک نے بھی پریشر ڈالا، مسلمان ملکوں نے بھی منت سماجت کی کہ آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیں، لیکن بہتر کہاں بنا رہی ہیں؟ اس سے یہی نکل رہا ہے جو ہمارے سامنے دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں روز روز، خصوصاً ہمارے جو جنوبی اضلاع ہے جس میں وزیرستان ہے، بنو ہے، لکی مربت ہے، خیبر ہے، کرم ہے، یہ تمام باجوڑ مومن تک اضلاع جو بارڈر کے ساتھ ساتھ ملک کا اضلاع ہے، وہاں پر جو ان کی ریاستیں ہیں، نگرہار ہے، کنڑ ہے، پکتیکا، یہ سارے خوست تک، وہاں پر یہی کاروائیاں ہو رہی ہے، وہاں پر یا دہشت گرد سر موجود وہاں ہے۔ جو ٹی ٹی پی کے سیف ہاؤس بن گئے وہاں پہ، وہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ افغان حکومت کی سرپرستی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت بھی آپ دیکھیں تو ان کے جو وزیر تجارت ہے نور اللہ عزیزی، وہ اس وقت بھی انڈیا کے دورے پر ہیں۔ اس سے پہلے ان کے وزیر خارجہ ملا امیر متقی انڈیا کا دورہ کر چکے ہیں۔ یعنی ٹھیک ہے آپ ایک الگ ملک ہے، آپ کا اپنا اختیار ہے، لیکن معاملے کے حساسیت کو بھی دیکھیں نا، ڈپلومیسی کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اپنے اس کے اقدار ہوتے ہیں، اس کی حساسیت ہوتی ہے۔ یعنی ابھی 2-4 مہینے پہلے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی ہے، آپ کے ملک میں وہ اپنے پراکسیز لا کر ہمارے بارڈر پر بٹھا گئے ہیں، ان کو دہشت گرد کیمپیں بنا کر دیے، ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، بلکہ میں نے تو پچھلے دنوں ایک خبر دی تھی کہ وہ ان کو میزائل ٹیکنالوجی کی تربیت دینے لگے تھے۔ تو جب یہ صورتحال ہو اور آپ کے ملک آپ کی زمین کو استعمال کر رہے ہوں، تو پھر آپ ان کے ساتھ روز روز دورے کریں گے یا آپ پاکستان کے ساتھ کوارڈینیشن کو بہتر بنائیں گے تاکہ پاکستان کے ساتھ معاملے، تاکہ خطہ امن کی طرف جائے، پرسکون فضا کی طرف جائے، ٹریڈ کھل جائے۔ پاکستان اور افغانستان کا 1960 میں ٹریڈ کا معاہدہ ہوا تھا، کبھی بند نہیں ہوا، ابھی پہلی بار زندگی، یعنی روس افغانستان میں آیا تھا، 14 سال تک خونریز لڑائی ہوتی رہی، لیکن یہ ٹریڈ پھر بھی بند نہیں ہوا۔ پھر نیٹو فورسز آئے، اس دوران بھی ٹریڈ بند نہیں ہوا، لیکن اب ٹریڈ بند ہوا ہے۔ ٹریڈ بند ہونے کے نقصانات کن کو ہو رہے ہیں؟ سب سے زیادہ افغان عوام کو ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ انڈسٹری ہے نہیں، وہاں پہ کچھ اور چیزیں ہے نہیں، یہاں سے گھی، آٹا، جو بنیادی ضرورت ہے، بیسک نیڈز ہے، وہ یہاں سے جاتے ہیں، وہاں سے فروٹ آتے ہیں پاکستان میں، اور چیزیں آتی ہیں، لیکن زیادہ چیزیں انحصار افغانستان کا پاکستان پر ہے، اور ٹریڈ بند ہے، بارڈر بند ہے کئی ہفتوں سے۔ ٹھیک ہے، ہمیں خادم علی خان یوسف سے جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت دیا۔ خادم صاحب، افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں یقیناً یہ بہت ہی سنجیدہ حل طلب ایشو ہے، اور پاکستان چونکہ ہر طرح کی کارروائی کا حق بھی رکھتا ہے اور عسکری طاقت سے ہمیشہ دشمنوں کو چپ کرا ہے، فتنہ الخوارج کو جہنم واصل بھی کیا ہے، مگر اب مسائل جو ہے نا ان کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے علاوہ یہ بھی ہیں کہ جو لوپ ہولز ہیں، جس پہ میں ابھی بات کر رہی تھی حماد صاحب سے، کہ بارڈر مینجمنٹ کا معاملہ ہو گیا، اسمگلنگ نیٹ ورک کا معاملہ ہو گیا، یا پھر جو ہمارے چیک پوسٹیں ہیں، یا کے پی میں جو ہماری پیراملٹری فورسز ہیں ان کو تربیت دینے کا، یا پھر اس کے علاوہ صوبائی اور وفاقی حکومت کی آپس میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو کولیبریشن ہے، جو اعتماد ہے، اس کا فقدان ہے، ان تمام چیزوں پر اب عوام ہماری فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ مطلب ہماری افواج پاکستان نے، عسکری قیادت نے تو بزور طاقت سب چیز پروف کر دیا ہے، لیکن اب جو مسائل ہیں ان کے لیے عوام فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ بھئی اب یہ معاملات جو ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں یہ ہے کہ جو افغانستان ہے وہاں پہ پوری دنیا کا وہ ایک مرتبہ پھر جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے سیف ہیون بن رہا ہے۔ آپ نے ریسنٹلی جو رشین کی سیکیورٹی سیکریٹری ہے ان کا بیان سنا ہوگا کہ تقریباً دنیا کے 27,000 جو ہے جو ٹیررسٹ ہے، جس میں پاکستان کی ٹی ٹی پی ہے، جیش عدل ہے، اور تاجک جو ٹیررسٹ ہے، اور ابھی جو سریہ کے بعد جو ہے جو عرب وہ القاعدہ کے لوگ جو ہے آئی ایس ایس کے لوگ ہیں۔
بات یہ ہے کہ یہ لاک کنٹری ہے، یہاں پہ جو ہے تجارت کے لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے تکبر اور اس میں جو ہے اس کے آسمان پہ ہے، اور عقل اور شعور سے اور فہم فراست سے کام نہیں لیتے۔ اچھا، اب انہوں نے جو برادر صاحب جو ہے، جو ان کو برادرانہ باتیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے جو ہے دشمنانہ باتیں شروع کر دی، اور ہمارے جو میڈیسن ہے اس کا بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے غیر معیاری ادویات ہے۔ تو دیکھیں، اگر وہ ان کا حق ہے کہ وہ، جیسے حماد بھائی نے کہا، ان کا حق ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، ایک آزاد ملک ہے، وہ تجارت کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے تجارت میں پاکستان کے راستے پہ تجارت جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن وہ یہ لوگ نہیں سوچتے، اور یہ سوچ جو ہے ان کی آج سے اس طرح نہیں ہے۔ جو جمہوری حکومتیں تھی وہ بھی اسی طرح ضدی، یہ انتہا پہ ہے، اگر کوئی اس میں مذہبی طور پہ آ جاتے ہیں تو وہ بھی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، اگر کوئی لبرل ہے تو پھر جو لبرل کا وہ ہے ماڈرنزم میں، وہ بالکل تمام حدیں ہی پار کر دیتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اگر یہ فرض کریں ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو صد بسم اللہ، ان کو جو آپ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1 کلو ٹماٹر اگر وہ فرض کرے وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں تو 1 کلو پہ $1 کا خرچہ آئے گا۔ اگر فرض کرے وہ 1 ٹن جو ہے وہ منگواتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کتنے $1000 جو ہے وہ اس پہ آتے ہیں، 1 ٹن پہ آتے ہیں۔ ٹھیک، ان کے لیے بہترین راستہ جو ہے وہ پاکستان ہے، اور ہم اب جو ہے، جو ان کی خواہش تھی کہ پاکستان میں ہماری جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، ٹی ٹی پی جو ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے، اور جو ہمارے ملک دشمن 2 جماعتیں ہیں جو ان کی بی ٹیم بن چکی ہے، ان کی سیاسی ونگ بن چکی ہے، انہوں نے ایک نیریٹو بنایا تھا، لیکن آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ آپ باجوڑ میں دیکھیں، ابھی کل جو ہے لکی اور بنو میں جو تختی خیل جو ان کا بارڈر ہے بنو اور لکی کا، اس میں عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے ہتھیار اٹھائے، اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جو ہے وہ خود کی ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ سلارز اقوام دیکھیں، اپر دیر میں جو ٹیررسٹ آئے تھے تو ان کا بھی مقابلہ جو ہے وہ لوکل عوام جو ہے وہ اب سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ ان کو اب سہولتکار جو ہے وہ نہیں ملیں گے۔ یہاں ہماری بدقسمتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک ایسی حکومت ہے جو ان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو جو ہے مکمل سپورٹ دے رہے ہیں، ان کا نیریٹو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے عوام بڑی تعداد میں جو ہے وہ پاکستان فورسز کے پاس کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا ٹیک آ گیا۔ حماد صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں نے پہلی بات کر رہے ہیں کہ چلیے جی آپ عسکری طاقت سے تو ہم ان کو ختم کر رہے ہیں، لیکن داخلی سطح پر اصلاحات ہو گئے یا پھر ہمارے اپنے قومی قانونی اصلاحات ہو گئے، وہ کس حد کیسے ممکن ہو سکیں گے؟ مطلب سوال وہی آ جاتا ہے کہ جب تک آپ کے صوبے کے ساتھ وفاق کی کوارڈینیشن نہیں ہوگی، اور دہشت گردی کے لیے خاص طور پر آپ ایک پیج پر نہیں ہوں گے، اس کو تو پھر ختم کرنا پاسبل نہیں ہوگا۔ اب چیف منسٹر صاحب کا مزاج دیکھ لیجئے، باڈی لینگویج دیکھ لیجئے، ان کی حکمت عملی دیکھ لیجئے۔ مینا خان صاحب کا بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ منسٹر ہیں اور بڑے قریبی ہیں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، وہ پولیس آفیسر کو دھمکیاں لگاتے پھر رہے ہیں۔ بجائے اس پہ کہ آپ کے پی پہ فوکس کریں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ فوکس کریں، آپ اس وقت ریاستوں کے ساتھ جو ہے وہ تناؤ کی سی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیسے ممکن ہوں گی اس کو ایڈریس کرنا؟ کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کھڑی ہو رہی ہے، دوسری طرف اس صوبے کے جو کرتا دھرتا ہے وہ ریاستوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ان کو اس کے بغیر ان کی سیاسی بقا ناممکن ہے۔ ان کا جو ووٹر ہے نا، اس کو ایک جارحانہ اور مار دھاڑ والا بیانیہ چاہیے، اس کو ڈیلیوری نہیں چاہیے، اس کو صوبے کی مالی بہتری نہیں چاہیے، گڈ گورننس نہیں چاہیے، امن و امان نہیں چاہیے، اس کو یہ چاہیے۔ اس کا ووٹر جو ہے اس کا ایک مخصوص مزاج ہے، اور اس ملک میں چونکہ اس طرح کے لوگ بہت سارے بدقسمتی سے، ہم چونکہ ایک جمہوری حوالے سے پوری طرح ایجوکیٹ بھی نہیں ہوئے ہیں، طویل مارشل لاؤں کا سامنا کیا ہے،
اور اسی نے غیر تربیت یافتہ لوگوں کو جنم دیا، غیر تربیت یافتہ سیاسی کارکن ان کے پاس آ گئے ہیں، وہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر اوٹ پٹانگ باتیں دیکھتے ہیں، وہاں سے ان کا ذہن بنتا ہے اور ان کو یہ چیزیں چاہیے اور یہ چیزیں ان کو فراہم کی بھی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں ان کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک، پرویز خٹک کی وزارت اعلیٰ میں سے کیا نکلا؟ اس میں سے سونامی بلین ٹری نکلا، بی آر ٹی نکلا، ملم جبہ نکلے، یہ چیزیں اس سے نکلی، بدترین کرپشن۔ پھر محمود خان آئے، محمود خان کی وزارت اعلیٰ میں سے کیا نکلا؟ دہشت گردوں کے داخلے نکلے، بدترین کرپشن نکلی۔ پھر گنڈاپور آئے، گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ سے ان کے بھائی نکلے، ان کی بدترین کرپشن نکلی، کوہستان سکینڈل نکلا، سی این ڈبلیو نکلا، یہ چیزیں نکلی، لیکن ان کے ووٹر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اب مینا خان افریدی یا سہیل افریدی جو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرا ووٹر یہ مانگتا ہے، اس کو کوئی وہ انتہائی غیر ذمہ دار سے، حالانکہ سیاسی کارکنوں کی بڑی شاندار تاریخ ہے، وہ نظریاتی طور پر بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، وہ مارشل لاؤ کے مقابلے کرتے تھے، وہ تحریکیں چلاتے تھے، وہ اسٹڈی سرکلز کرتے تھے، ان کے اندر بڑی سمجھ بوجھ تھی، وہ ایک اثاثہ ہوتے تھے سیاست کا۔ سیاسی کارکن کون تھے؟ سیاسی کارکن تو جہانگیر بدر مرحوم بھی تھے، ہر کھوڑے پر جی بٹو کا نعرہ لگاتے، وہی سیاسی کارکن آگے چل کر ایک وفاقی وزیر بنے، ایک قومی سطح کے لیڈر بنے، اسی طرح ہزاروں سیاسی کارکن۔ لیکن یہ سیاسی کارکن ہے، یہ تو سیاسی کارکن ہے نہیں، جب نہیں ہے تو پھر ان کو یہ چیز کھلائی جا رہی ہے کہ یہ زندہ رہے۔ بھائی اس ریاست کو اپنا بیانیت تبدیل کرنا ہوگا، ریاست کو اس حوالے سے ریڈ لائن کھینچنی ہوگی کہ جو لوگ غیر ذمہ دارانہ سیاست کرتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ رویہ اپناتے ہیں، ان کو سیاست مکمل طور پر سائیڈ لائن کرے۔ میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں، میں ہمیشہ سے یہ پوزیشن لیتا ہوں کہ جو لوگ ریاست کے حوالے سے، اپنے کردار کے حوالے سے ذمہ دار نہیں ہوتے تو ریاست ان کو ایک سائیڈ پہ کر دے، ان کو کوئی کردار ریاست میں نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے اختلاف کرے، جو بھی کرے، لیکن جو لوگ غیر ذمہ دارانہ رویہ اپناتے ہیں، اور غیر ذمہ دارانہ رویہ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں نا، وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم جا کر افغانستان سے مذاکرات کریں، بھئی آپ وفاق کی ایک اکائی، آپ مذاکرات کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو تو ان لوگوں نے بھی ایکسپٹ نہیں کیا جو آج کل پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا آپ کو اجازت دے دی؟ محمود خان چکزائی کہہ رہے تھے ہم وفد لے کر جائیں گے، گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا عقیل خان یوسف سعید صاحب جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا۔ عقیل صاحب میں تھوڑا ڈسکشن کو آگے لے کے چلوں گی، ہم افغانستان سے دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کے جو لوپ ہولز ہیں اور جو اس پہ ہماری فورسز جو ہے وہ کامیاب کارروائی کر رہی ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، صوبے کی جو کے پی صوبے کے حوالے سے جو فلاز ہیں ان پر بھی بات کر رہے ہیں۔ اب میں تھوڑا افغانستان کے اپنے اندر جو حکومت ہے اس حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ افغان حکومت کو عملی کمزور ہم نے دیکھا 2021 کے بعد سے ہمیں نظر آیا، جہاں پہ جب کمزور ریاستی ڈھانچہ بھی نظر آیا، اقتصادی بحران بھی تھا، طاقت کا خلا بھی تھا، اور عملی طور پر یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں۔ ایک تو ٹی ٹی پی کے مختلف گروہ ہیں جس کی وجہ سے کوئی ہمیں وہاں پہ حکمت عملی بہتر طور پہ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس وقت جو ہے افغانستان بھارت کے کہنے پر پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اور فتنہ الخوارج کو فتنہ ہندوستان سپانسرڈ کر رہا ہے، لیکن الارمنگ سچویشن افغانستان کے لیے اپنے بہت ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن 2021 کے بعد سے نظر آ رہی ہے، اب اسے دنیا جو ہے وہ انڈوز کر کے اس پہ پابندیاں لگانے کی سوچ رہی ہے، جس طرح کہ آسٹریلیا نے لگایا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہیومن رائٹس واچ کی بھی حمایت حاصل ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس سے افغانستان حکومت جو ہے اس کو مزید کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بہت شکریہ شادی خان صاحب۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کے تناظر میں ابہام کا شکار ہیں۔ اب ہم ابھی تک اگر مگر چونکہ چنانچہ سے کام لے کر ٹی ٹی پی کو جو ہے نا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسی حکومت کے زیر قبضہ ہے خیبر پختونخوا کی میں بات کرتا ہوں، جو کہ پاکستانی ریاست کی ترجمان حکومت نہیں ہے، وہ ٹی ٹی پی اور امارت اسلامیہ کی ترجمان حکومت ہے۔ جس پارٹی کا آپ نے ذکر کیا، میں سوات سے تعلق رکھتا ہوں، آپ جانتی ہے، اس پارٹی نے سوات میں
محمود خان کے دور میں لوگوں کو لا کر بسایا اور سوات کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی. شکر ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو تھی, ان لوگوں نے ان کو پسپا کر دیا. اس کے بعد گنڈاپور صاحب آ گئے. گنڈاپور صاحب خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو کے ہوتے ہوئے اپنے آبائی ضلع ڈیخان میں طالبان کو بتا دیا کرتے تھے. ہم نے ان سب کو برداشت کیا کہ یار خدا کرے کہ یہ لوگ سدھر جائیں گے, ان کو ادراک ہو جائے کہ اگر یہ خیبر پختونخوا ریاست پاکستان کا حصہ ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. اس طرح ہے. اس کے بعد گنڈاپور صاحب کی رویے پر, پالیسی پر عدم اعتماد کرتے ہوئے سہیل افریدی کو لایا گیا, جو کہ ڈرگ مافیا کا سرغنہ رہا ہے. ساری یہ نیشنل ٹی وی پر اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے, یہ تمام چیزیں آ گئی ہے. ڈی جی ایس پی آر اس پر پریس کانفرنس بھی کی ہے. اس کے پورے کیبنٹ کے آگے لوگ جو ہے نا, وہ آدھے لوگ وہ افغانستان کے ساتھ نہ صرف کہ ڈرگ کا معاملہ چلاتے ہیں, بزنس چلاتے ہیں, بلکہ ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. شاہد خان صاحب, آپ مجھے بتائیں, اس پروگرام کے بعد آپ اور آپ کے شرکا اور آپ کے دیکھنے والے, یہ جو نامنہاد جرگہ ہوا ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر, اس کے اعلامیہ پڑھے, وہ آپ کو پاکستان میں ریاست یا خیبر پختونخوا کی عوام کا اعلامیہ نہیں لگتا, وہ آپ کو اماراتی اسلامیہ افغانستان کا اور ٹی ٹی پی کا اعلامیہ لگتا ہے. تو جب تک اس قسم کی یا اس طرز عمل رکھنے والی حکومت موجود ہے, پارٹی موجود ہے خیبر پختونخوا کے اندر, تب تک آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اور اس کے بعد پاکستان کے اندر امن قائم ہوگا. ابھی تو بات اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے نا. ابھی تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ, ٹی ٹی پی والے کہہ رہے تھے, فتنۃ الخوارج والے کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ, ٹی ٹی پی والے کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستانی فورسز کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. وانا میں پاکستانی فورسز تھی کہ ہمارے 600 بچے تھے. یہ جہاں پر اسلام آباد میں اٹیک ہوا ہے تو اس میں وکیل تھے, اس میں سائلین تھے, عام لوگ تھے کہ نہیں, وہاں پر فوج کھڑی تھی, وہاں تو پولیس والے کھڑے تھے, عام لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں جب تک ہم اگر مگر چونکہ چنانچہ اور بھام سے نکل کر, پہلا کام ہمیں انٹرنلی کیا کرنا چاہیے. ہمارے ایک دوست نے بات کی کہ ان کی تربیت نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی؟ ان کی تربیت یہ ہوئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب, کوئی بندہ, کوئی حکومت, کوئی پارٹی حکومت میں ہے تو پاکستان زندہ باد. چلیں عقیل یوسف زئی صاحب, آپ کا اس پر تو کلیئرٹی آ گئی ہے. اب ذرا آسٹریلیا جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن افغانستان میں ہو رہی ہے, خاص طور پہ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے, اس پر ایک مجوزہ قوانین میں ترامیم کی تجویز دی گئی ہے. یہ ایک طرح سے بین الاقوامی دباؤ کا آغاز ہو چکا ہے, تو اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہوگا؟ کیونکہ اس وقت تقریباً 1.4 ملین افغانی لڑکیوں کو جو ہے وہ اسکول نہیں جانے دیا جا رہا, دوسرا مدارس تک جانے نہیں دیا جا رہا. وہ طالبان سربراہ ہیبت اللہ اخونزادہ تو مدارس کے بھی حق میں نہیں ہے لڑکیوں. اچھا, میں پہلے والی چیز 1 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ جب تک آپ کا بیانیہ یہ ہو کہ ہم افغانستان کی ایک دہشت گرد حکومت کی ترجمانی کریں گے اور ٹی ٹی پی وغیرہ کی ترجمانی کریں گے, تو ہماری پالیسی جو ہے نا ان کی شرائط پہ نہیں چل سکتی. ہم جو آج کر رہے ہیں وہ کریں گے. ٹھیک ہے. جو آپ بتا رہی ہے آسٹریلیا کا, اس سے پہلے تو شاہد خان صاحب, یہ تمام چیزیں اقوام متحدہ نے کہی ہے, یہ امریکہ نے کہی ہے, یہ دنیا کے مزید جو اہم ممالک اسٹیک ہولڈر ہے انہوں نے کہی ہے. تو ان کو تو فرق نہیں پڑتا. فرق تو مجھے پڑتا ہے کہ آپ لوگ میرے وانا پر اٹیک کرتے ہو. میرے لیے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کی بندش اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اس لیے کہ میں افغانستان کا شہری نہیں ہوں, میں پاکستان کا شہری ہوں. میرے لیے سب سے بڑی خبر, سب سے شاکنگ نیوز اور سچویشن یہ ہے کہ آپ نے میرے وانا میں حملہ کر کے APS-2 دہرانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ان چیزوں کو جو ہے نا انٹر لنک کرتے ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت افغانستان کی جو غیر قانونی, غیر جمہوری, غیر نمائندہ حکومت ہے اس کے خلاف ہے. مگر ہم پھر بھی, پاکستان کا بڑا دل گردہ ہے کہ ہم بہت تحمل سے کام لے رہے ہیں, ہم کسی ان کے خلاف کیمپین میں شامل نہیں ہو رہے. اور میرے خیال میں پاکستان کی سلامتی کو جو درپیش چیلنجز ہے اس سے افغانستان کو ایڈریس کرنے کی بجائے, یا ان کی ہیومن رائٹس کی بات کرنے کی, یا ان کی تجارت کی بات کرنے کی بجائے, ہمیں اپنے گھر کے اندر اس صوبے میں خیبر پختونخوا بلوچستان میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے اور کس کے خلاف اٹھانے چاہیے. ٹھیک ہے. حماد صاحب, آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ یہ جو آغاز ہوا ہے آسٹریلیا کی طرف سے, اور یقیناً اس میں سفری پابندیوں کے حوالے سے بھی ہوگا, اور بہت سارے ایسے ہیں جو طالبان سربراہ ہیں وہ مختلف ممالک میں رہتے بھی ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا قطر میں ایک جو ان کے افغان طالبان سربراہ ہیں,
ان سے سوال کیا گیا ایک انٹرنیشنل میڈیا میں کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے کہا جی ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اسکول جاتی ہیں، انہوں نے کہا بالکل جاتی ہیں. اس پہ انہوں نے اس اینکر نے سوال کیا کہ یہ دوغلاپن کیوں ہے کہ آپ افغانستان میں بچیوں کے اسکول جانے پہ، مدارس پہ جانے پہ پابندی لگا رہے ہیں اور آپ کی اپنی بچیاں اسکول جا رہی ہیں. بالکل سہیل شاہین سے جی یہ سوال ہوا تھا، جی بلکہ وہ افغان اور کئی وزراء کو میں جانتا ہوں جن کے بچے دبئی میں، قطر میں، ادھر خلیجی ممالک میں، بلکہ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں. لیکن یہ قانون تو افغان بیچارے عوام کے لیے ہے، یہ ان کے اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی آسٹریلیا کے حوالے سے. اب کچھ عرصہ پہلے عقیل بہت اچھی طرح جانتے ہیں افغان ڈائنامکس کو. کچھ عرصہ پہلے دنیا کے اہم ممالک نے ان کو ایک سپیس دینے کی کوشش کی، ان کو آگے لانے کی کوشش کی. اس میں ایک چین بھی تھا، اس میں پاکستان بھی تھا اور ممالک بھی تھے، لیکن اس میں ایک تو روس نے اور ایک ناروے نے افغانستان کے ساتھ کچھ ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ لوگ اس خول سے نکلیں، دنیا کے ساتھ چلے. یہ جو رجعت پسندی ہے، یہ جو جبر ہے، یہ جو غیر جمہوری ذہن ہے، یہ جو ترقی کی دشمنی ہے، اس سے یہ نکل آئے. لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد اسکولوں کو بند کرنا شروع کیا، اس کے بعد یہاں تک کہ انٹرنیٹ کی تاریں تک کاٹ دی اور یہ حکم دیا ہیبت اللہ خنزادے نے کہ انٹرنیٹ کو بند کر دے. اور جب وہ بند کر دیا تو ان کے جو جہاز تھے وہ سارا سسٹم وہ بھی کہتے یہ کیوں کہتے کہ آپ نے نیٹ بند کر دیا، وہ تو سارا اسی سے کنیکٹڈ ہے. اسی پر ان کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو گئے، دنیا کے ساتھ وہ چل نہیں رہے. اپنے ہمسایہ ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، ایران کے ساتھ بھی تعلقات کچھ زیادہ شاندار نہیں، تاجکستان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. تو ایسے ملک پر پابندیاں نہ لگے، دنیا ان سے فاصلے پر نہ چلی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو اپنا ایک ڈپلومیٹک ذہن بنانا پڑتا ہے، آپ کو ڈیولپمنٹ میں ساتھ دینا پڑتا ہے، آپ کو نئے راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں، نئی مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ لوگ نہیں، بس بندوقیں کندھوں سے لٹکائی ہوئی ہے، وہ ایک جھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم سوچتے ہیں وہی ٹھیک ہے، باقی پوری دنیا غلط ہے، وہی ٹھیک ہے. اور اسی سوچ نے پورے افغانستان کو تباہ و برباد اور کر دیر جو ہے افغان طالبان حکومت جو ہے وہ اپنے نظریاتی موقف اور ان کی جو ایک سازش ہے، اور خاص طور پہ پاکستان مسلم ممالک اس کا برادر ملک ہے، اس کے خلاف سازش جو ہے اس کے سامنے ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. میں اپنے تینوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بریک لوں گی، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین، اور دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی. یقیناً بہت امپورٹنٹ یہ سبجیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جسے دنیا اس وقت الارمنگ سچویشن کے طور پر دیکھ رہی ہے. اور پاکستان یقیناً وہ تو کافی عرصے سے اس سے سفر بھی ہو رہا ہے، اور ہر سال پاکستان میں جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اور اب تو امریکی جو کلائمیٹ ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی ایک پریڈکشن یہ دی ہے کہ آنے والے برسوں میں پاکستان کو شدید موسمیاتی چیلنجز کا سامنا ہوگا. اور اس پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب بھی عالمی فورم پر جاتے ہیں تو آواز اٹھاتے ہیں، اور اسی حوالے سے جو لاسز ہو چکے ہیں اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اسے ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اب تو جو سیلاب آیا تھا اس کے بعد جو کلائمیٹ ریفیوجیز میں ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا، اور خاص طور پہ جو بچے ہیں وہ بڑے ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ لازمی سی بات ہے ان کے گھر چھن گئے، ان کے اپنے پیارے چھن گئے. اور اگر ہم اس کا تھوڑا سا تخمینہ لگائیں تو رواں سال جون سے ستمبر کے سیلاب سے جو ہماری اکانومی ہے اس کو 822 بلین روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. اور یقیناً جو جی ڈی پی ہوتی ہے اس کا خاطر خواہ حصہ جو ہے وہ اب اس پہ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس حوالے سے شارٹ ٹرم جو پلان ہے اس کی منظوری بھی دے چکے ہیں، اور اب جو کلائمیٹ اور جو مونسون کے حوالے سے جو اقدامات ہوں گے اس کے لیے بھی تیاری کی جا چکی ہے. دوسری طرف اسی کانٹیکس میں بڑی امپورٹنٹ اجلاس ہو رہا ہے 38 COP کا، اور برازیل میں جاری ہے. سوال آج یہ بھی اٹھائیں گے کہ کیا اس اجلاس میں عالمی برادری جو ہے وہ اپنے جو پچھلے کیے گئے وعدے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے، نبرد آزما ہونے کے لیے
تیار ہے, وعدے وفا کرے گی نہیں کریں گی, چیلنجز بہت سارے بڑے ہیں. سو میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کرا. طلحہ طفیل صاحب موجود ہیں, ماہر ماحولیات ہیں, ہمیں اسٹوڈیو جوائن کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جنرل پنجاب عمران حامد شیخ صاحب ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گی. طلحہ, میرا خیال ہے ہمیں تو کافی ٹائم ہو گیا, ہم کلائمیٹ چینج پہ بات کرتے رہے ہیں اور کم و بیش 1-1.5 سال سے ہم یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ ہر آنے والا جو سال ہے وہ ایک بڑا چیلنج لے کر آئے گا. برازیل میں موسمیاتی معاہدے کا پہلا مسودہ پیش کیا جا چکا ہے. ہم تو پچھلے مسودوں پر بات کرتے ہیں, پیرس ایکارڈ کو دیکھ لیں آپ, اس کے بعد جتنی چیزیں ہوئی ہیں, کلائمیٹ جسٹس دیکھ لیں آپ, فائننس دیکھ لیں, بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا واقعی اب یہ کلائمیٹ جسٹس اور زمین کا پروٹیکشن, یہ جو COP30 ہے, اس پہ کچھ ہونا ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ بالکل, ہم پچھلے کافی سالوں سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اب شاید وہ چیزیں بہت ایویڈنٹلی ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. جو کیسکیڈنگ ایفیکٹس ہیں جو کہ سالانہ اب ہمیں ملتے ہیں, ہیٹ ویوز ملتی ہیں, اسموگ ملتی ہے, ہمیں فلڈز ملتے ہیں, تو شاید اب وہ موقع آ چکا ہے. اور COP کا پروسیس 30 سال سے شروع ہوا ہے اور ان 30 سالوں میں ہم نے جتنا بھی ملٹی لیٹرل اچیومنٹس کی ہیں اس کے اندر ہمیں ایک بات تو واضح ہو چکی ہے COP28 کے اندر کہ ہم ٹریک پہ نہیں ہیں. ریسنٹ جو GST گلوبل اسٹاک ٹیک ہوئی ہے اس کے اندر ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ ہم نے 48% اپنی ایمیشنز کو ریڈیوس کرنا ہے بائی 2030 اگر ہم ٹیمپریچرز کو 1.5 کے اندر کیپ کرنا ہیں بائی 2100. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا اندازہ لگائیں. اور COP30 کے اندر اسی چیز کو دیکھا گیا ہے کہ نئی جو NDCs ہیں, جو نیشنل ڈیٹرمنٹ کنٹریبیوشنز ہیں, وہ سبمٹ ہوئی ہیں اور 60 سے زیادہ ملکوں نے اس کو سبمٹ کروایا. اور اس ٹریجیکٹری کو اگر دیکھیں تو اب پہلے جو بیفور پیرس ایگریمنٹ جو ہمارے پاس ٹیمپریچر تھا 2100 کا, وہ 4 ڈگری کا تھا اور اب NDCs کے بعد وہ 2.7 ڈگری پہ آ چکا ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جس پہ ہم کیپ کرنا چاہ رہے ہیں جو 1.5 ہے, بٹ اسٹل اٹس بیٹر دین سم تھنگ جو کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے. اور جو سب سے بڑا سوال COP پروسیسز کے اوپر آتا ہے وہ امپلیمنٹیشن کا آتا ہے, اور اس سال کی COP جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے اوپر ہی ہے. بٹ اگین وقت لگے گا اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ امپلیمنٹ اپنے وعدے وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر سال ہمیں یہ واضح کروایا جاتا ہے کہ اب شاید اس سال کچھ نہ کچھ بہتر ہو. جیسے COP28 کے اندر ٹرانزیشن اوے فرام فاسل فیول کا آ گیا, پہلی بار ٹیکس کے اندر شامل کیا گیا. COP29 کے اندر ہمیں لاس اینڈ ڈیمیج اور باقی ایسے نئے فنڈز کا ہمیں نیو کوانٹیفائی گولز ملے, فائنینس کے گولز ملے. اور اس سال شاید امپلیمنٹیشن کے اندر شاید ہمیں نئی چیزیں جو ہیں وہ مطلب گلوبل گول آف اڈاپشن کی بات کر رہے ہیں آپ. ایگزیکٹلی, لیکن اس میں بات پھر وہی آ جائے گی کہ اڈاپشن فائنینس, پھر وہی سوال اٹھ جائے گا اس کے اوپر. نہیں, اگین ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ جب کلائمیٹ چینج کا اثر شروع ہوا تھا تو تب جو ڈیمیجز تھے ہمارے وہ ملینز میں تھے. آج ڈیمیجز جو ہیں وہ بلینز میں ہیں. اگر ہم 2023 اور 24 کے اندر جو لاسز دیکھیں وہ مور دین $235 بلین ہیں, اور اب جو ہم فائنینس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ٹریلینز میں کر رہے ہیں. تو یہ شاید ایک روڈ میپ جو ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا, اور وہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کو پروسیس کو ٹائم لگے گا پر شاید ہم کر لیں. بٹ اگین ہمیں اس چیز کا اندازہ رکھنا ہوگا کہ اب ہر ملک اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے اور ہمیں بھی اپنے گھر کو ہی دیکھنا ہوگا. شاید جو ہمیں فنڈنگ یا ڈونیشنز یا لونز جو ملیں وہ ایک سیڈ کی طرح کام کر سکتے ہیں لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے کہ وہ ان پروجیکٹس میں انویسٹ کرے کہ جو حکومت اپنی ریزیلینس کے لیے ڈیولپ کر رہی ہے. اور آگے سے جتنے بھی انویسٹمنٹس ہوں وہ کلائمیٹ سمارٹ رسک اسیسمنٹس کے ساتھ کی جائیں تاکہ ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ محفوظ رہیں اور ان لانگر ٹرم ہمیں بینیفیشل دے سکیں. ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کر چکے ہیں عمران صاحب. عمران صاحب, ہم بات کر رہے ہیں COP30 کے جو امیدیں ہیں, جو چیلنجز ہیں, اس کے حوالے سے بھی وہ بھی بتائیے گا. دوسرا ایک جو امپورٹنٹ چیز ہو رہی ہے اس میں ڈسکشن میں, ہم نے بات کی گلوبل گول آف اڈاپشن کی ہوئی ہے. دوسرا جو فوسل فیول کا مرحلہ وار خاتمہ جو ہے اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ اس میں ایسی بہت ساری ترقی یافتہ ممالک شامل ہیں جن کی معیشت ہی اس پہ چلتی ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ دیکھیے, جہاں تک اگر ہم پہلے COP30 کی بات کریں تو آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے چیف منسٹر پنجاب میم مریم نواز شریف کی سربراہی میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے COP30 میں, اور ہم نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ ہم کس طرح اڈیپٹیشن, میٹیگیشن اور جو کراس کٹنگ تھیمز ہیں ان تینوں تھیمز پہ کام کر رہے ہیں. اور کلائمیٹ ڈپلومیسی کے اوپر ایک بڑا ایکٹیو پارٹیسپیشن رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کا.
اور پورے اس کے اندر ایک شو کیسنگ کی گئی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے پنجاب میں اس میں ای وی بسز کو انجیکٹ کیا ہے، کس طرح جو آلریڈی گیسولین پہ چلنے والی بسز ہیں، کس طرح ہماری جو ڈیزل پہ چلنے والی بسز ہیں، اور اس کے علاوہ ایل ٹی وی اور موٹر کارز ہیں، چونکہ ٹرانسپورٹ کا مین کنٹریبیوشن جو ہے پاکستان کی حد تک وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، اس کی کس طرح چیکنگز کی جا رہی ہیں، تمام ایک رجیم ہے جو کہ موٹر کارز اور ایل ٹی وی اور ایچ ٹی وی اور پی ایس وی بسز ان سب کے اوپر جو ہے اس وقت اپلیکیبل ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح ہم انڈسٹریز کے اوپر ایمیشن کنٹرول سسٹمز انسٹال کروا رہے ہیں اور انڈسٹریز کی ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں، ایک پرانی ٹریڈیشنل ٹیکنالوجی سے ان کو ہم انوائرمنٹ فرینڈلی ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے وہ ہم شفٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح واٹر کنزرویشن کے اوپر جو ہمارے انیشیٹوز ہیں اس کی شو کیسنگ بھی کی گئی ہے۔ ستھرا پنجاب کے حوالے سے ایک بہت بڑی ایک لانچنگ کی گئی ستھرا پنجاب کی گلوبل لیول کے اوپر، چیف منسٹر صاحبہ نے خود کی ہے، جس میں ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو سارے کی جو میتھین کا ایک بہت بڑا ایک میتھین ایک گرین ہاؤس گیس آپ کے علم میں ہے، جو کہ یہ سارے جو کوڑا کرکٹ ہے ادھر سے یہ نکل رہی ہوتی ہے زیادہ تر، تو اس کے اوپر کیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہیپی سیڈرز اینڈ سپر سیڈرز دیے جا رہے ہیں، کیونکہ میتھین ایمیشنز جو ہیں وہ ہماری جو کراپس ہیں اس سے بھی لنکڈ ہیں، تو ان کا کیا سارا معاملہ ہے وہ سارا ہم نے دنیا کو بتایا۔ تو ہم ایک بہت ہی ایکٹیو پارٹیسپینٹ کے طور پہ اس بار ابھرے ہیں کاپ 30 کے اندر، اور پوری دنیا میں اس کی ایک اپریسیشن جو ہے الحمدللہ اس وقت موجود ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ گیسولین کے اوپر یا فاسل فیولز کے اوپر اپنی اس کو کم کرنے کی، تو میں اگین یہی بتاؤں گا کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی جو ای وی بسز ہیں ان کو ہم لانچ کر رہے ہیں پبلک سیکٹر کے اندر، بلکہ اب گورنمنٹ سیکٹر بھی اس کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہے، اور جو ہمارا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پراؤڈلی پائلٹ کیا اس پروجیکٹ کو، کہ جس کے اندر ہم نے 250 پہلے اپنی ای بائکس لیں، اور اس کا سکسیسفل پائلٹ کے بعد اب 400 سے زیادہ ای بائکس جو ہیں وہ مزید سسٹم میں انجیکٹ کی جا رہی ہیں۔ جو گاڑیاں ہیں وہ اب ڈوئل یا ہائیبرڈ گاڑی جن کو کہتے ہیں اس کے اوپر ہم شفٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے لیول پر۔ اور یہی نہیں، سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ماسٹر سٹروک ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے پبلک کو گیسولین پاورڈ یا ڈیزل پاورڈ وہیکل سے ای ویز پہ شفٹ کرنے کے لیے ایک فلیگ شپ پروجیکٹ لانچ کیا ہے، جسے چیف منسٹر پنجاب گرین کریڈٹ پروگرام کہتے ہیں۔ 1 بلین کا یہ پروگرام ہے، جس میں 38 طرح کے انوائرمنٹ فرینڈلی ایکشنز اگر آپ کریں تو گورنمنٹ آپ کو پیمنٹ کرتی ہے، پیسے دیتی ہے، فائنینشیل اسسٹنس دیتی ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا انیشیٹو جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ای وی لیتا ہے، چاہے وہ ای بائک ہو چاہے وہ ای کار ہو، تو اس کو 10 کریڈٹس جو ہیں وہ گرین کریڈٹ دیے جاتے ہیں، یعنی 1 لاکھ روپے جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو کرتی ہے۔ اور یہی آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا پل فیکٹر ہے۔ اگر آپ لاہور کی سڑکیں دیکھیں تو آپ کو ای بائکس جو ہیں وہ اب سر عام ایک ملنا شروع ہو گئی ہیں، جو کہ پہلے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ لوگوں کے لیے کچھ فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں، لیکن جب سے گورنمنٹ نے یہ فائنینشیل سپورٹ دی ہے تو یہ مطلب اس سے جو ہے وہ کافی اب بہتری آنا جو ہے عمران صاحب، بڑی بالکل آپ نے اچھی بات کی، اور جس طرح سترہ پنجاب کو اپریسیشن ملی ہے اس کاپ 30 میں، اور ہماری پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں ان کی کاوشوں کو، چیلنجز تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بیسکلی ایسے کون سے بڑے مسائل ہیں جس پہ فوری طور پہ ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے انوائرمنٹل چیلنجز کو جتنے بھی سورسز ہیں جو کہ اس وقت انوائرمنٹل چیلنج ہمیں پوز کر رہے ہیں، انوائرمنٹل چیلنجز ہمارے لیے پیدا کر رہے ہیں، ان تمام سورسز کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ٹرانسپورٹ سیکٹر کا، میں نے بتایا، میں نے آپ کو انڈسٹریل سیکٹر کا بتایا، میں نے آپ کو ایگریکلچر سیکٹر کا بتایا، میں نے آپ کو ویسٹ مینجمنٹ کا بتایا۔ اسی طرح جو ہماری یہ انڈر کنسٹرکشن سائٹس ہیں ان کی آپ کے علم میں ہے، اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو جگہ جگہ پر ہم تمام جو ہماری انڈر کنسٹرکشن سائٹس ہیں ان کو باقاعدہ مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو موومنٹ ہوتی ہے کنسٹرکشن مٹیریل کی تھرو ٹرالیز، ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ عمران صاحب، آپ کا ٹیک آ گیا۔ طلحہ، یہ جو سترہ پنجاب والا ہے معاملہ اور جو ایکٹ ہمیں نظر آیا انیشیٹو، اس میں یقیناً ہمیں شہریوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہوا نظر آئے گا آئندہ آنے والے دنوں میں، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت جو شارٹ ٹرم پلان پرائم منسٹر صاحب بھی بنا رہے ہیں، اس میں وفاق، صوبے اور این ڈی ایم اے کا جو کردار ہے اس کو کس طرح پروڈکٹیو اور کمپریہنسو کیا جا سکتا ہے؟ فرسٹ آف آل ہمیں اس چیز کا اندازہ لگانا ہوگا کہ ہمارے پرابلمیٹک ڈسٹرکٹ کہاں کہاں پہ ہیں۔
اور اس کے لیے ہمیں ان ڈیٹا بیسز کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا کہ جو کلیکشنز میں آ سکتی ہیں. NDMA کا DDMA ایک ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہاں پہ, اور اس کا صرف ایک کام ہے کہ ڈسٹرکٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو انالائز کرے اور اس حساب سے کوانٹیفائی کرے کہ کتنی زیادہ ڈیزاسٹر کے اندر ہمیں ضرورت پڑے گی, اس ڈسٹرکٹ میں کتنے لوگ ہیں کن کو ضرورت پڑے گی. اور یہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے, اور آئی مسٹ اپریشیٹ اٹ کہ یہ بہت اچھا ہے کہ ہم نے اس سال اگلے سال کے لیے تیاری ابھی سے شروع کر دی ہے, کیونکہ ہمیں جو ماڈلز بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ ہر سال ہمیں فلڈ ملے گا. اس کی انٹینسٹی میں فرق ہو سکتا ہے بٹ یہ اب ہمارے ساتھ ہے. دس از دا نیو نارمل وی لیو ان. اور اسی کو آگے اگر ہم لے کے چلیں گے تو 30 سے 40 سالوں تک, منیمم 30 سال یا 10 سال بھی کئی لوگ کہتے ہیں, کہ اس میں ہمیں ایک پیٹرن آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ کس ٹائم کون سی ہمیں ڈیزاسٹر کو فیس کرنا پڑے گا. آئی تھنک یہ بہت اچھی اپروچ ہے, بٹ اس میں ایک اور خاص خیال رکھنا ہوگا جو سب سے زیادہ ضروری ہے, کہ جو ڈیمانڈ بیسڈ اورینٹیشن ہے وہ تحصیل لیول سے شروع ہوگی, اور ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ اس کی انفارمیشن کے کوآرڈینیشن کا ہے. تو اگر تحصیل لیول سے انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ڈسٹرکٹ جو DC آفیسز ہیں ان کو, جیسے NCOC ایک اسلام آباد میں ایک سینٹر بنا ہوا ہے, اسی طرح کے سینٹرز اگر ہم وہاں پہ ڈیولپ کریں اور وہاں سے پھر ڈویژن میں بھیجیں اور ڈویژن سے پھر پروونشل کیپٹل میں جائے, تو اس ہیرارکی کو ہمیں بڑے اچھے طریقے سے مینٹین کرنا ہوگا اگر ہم ان دا لانگر ٹرم اس سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو, اور آگے ہمیں پرو ایکٹیو اپروچز ہی رکھنی ہوں گی. ٹھیک ہے, اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, اور پاکستان اپنے طور پہ تو انیشیٹو لے رہا ہے, کیونکہ جس طرح کہ اب دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو آئندہ آنے والے جو سال ہیں اس میں موسمیاتی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اب اس COP 30th COP سے جو ہے وہ پاکستان کو بھی امیدیں ہیں کہ کلائمیٹ جسٹس ملنا بہت ضروری ہے فائنینس کے حوالے سے, اور دنیا کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. میں اپنے دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان.